اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کل ہم نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے حجت کی کہ مطلب تم جس چیز کو پوچھتے ہو نہ کوئی نفع دینے والا ہے نہ نقصان دینے والا ہے، تو اللہ اسی کے متعلق فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 83 سورہ الانعام۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ۔ اور تلکا یہ حجتنا، ذالکا ہم کہتے ہیں نا، ذالک الکتاب، اسی کا فیمنن ورژن ہے تلکا، ٹھیک ہے۔ ذالکا کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، تلکا کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، لیکن دونوں کا جینڈر الگ الگ ہے، ذالکا میل کے لیے اور تلکا فیمیل کے لیے۔ اب فیمیل کون ہے یہاں پر؟ حجت، حجت جو ورڈ ہے وہ فیمیل ہے، اس لیے تلکا آ گیا، اگر یہ میل ہوتا تو ذالکا آ جاتا، ٹھیک ہے۔ وَتِلْکا، اور یہ حجتنا، ہماری حجت تھی، ہماری دلیل تھی، آتیناہا، آتی عطا کی تھی، نا ہم نے، ہا اس کو، اس حجت کو، ہا کی ضمیر حجت کی طرف ہے، اس حجت کو، اس دلیل کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہ ہماری حجت، یہ ہماری دلیل عطا کی تھی ہم نے اسے، اس حجت کو ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، علی پر، قومی قوم ہی ان کی، اس کی قوم پر، یعنی ان کے قوم کے اوپر انہوں نے وہ حجت کی، یعنی جو دلیلیں پیش کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو حجتیں قائم کی ہیں اپنی قوم کے سامنے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اپنے والد کے سامنے، نمرود کے سامنے، اور نمرود والی تو ہم پڑھائے ہیں، رائٹ، جیسے وہ دلیل دے رہے تھے کہ اگر تو مشرق سے سورج، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا، تو ایسی حجتیں، مطلب ابراہیم علیہ السلام کو ایسی حکمت عطا کی تھی اللہ نے کہ وہ کبھی بھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو سامنے والا کہہ رہا ہوتا تھا اسی کی بات میں اس کو کیا کر دیتے تھے، مطلب الجھا دیتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب وہ جو کہہ رہا ہے وہ بات اس کے خلاف ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ حجت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، مطلب یہ طریقہ، آرگیومنٹ کا طریقہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا، اور یہ حجت ہم نے عطا کی تھی ہم نے اسے، ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی قوم پر، یعنی ان کی قوم کے خلاف۔ نرفعو، نون ہم رفع بلند کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، ایلیویٹ کرتے ہیں، نون ہم رفع کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں، درجات، درجوں کو، لیولز کو، من نشا، من جس کے لیے، نون ہم شاء چاہتے ہیں، ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، انا بے شک رب کا، آپ کا رب، حکیم، حکمت والا، علیم، علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور یہ حجت ہم نے عطا کی ہے ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی قوم پر، ان کی قوم کے خلاف، ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب تو حکمت اور علم والا ہے، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کر دیے، ہم جس کے چاہتے ہیں ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ریپیٹ کریں۔ اب یہاں پر بہت سارے انبیاء کا نام یہاں پر آیتوں میں آ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بھی ہم نے بہت سے انبیاء کے درجات کو بلند کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 84، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَوَهَبْنَا، اور وہبا عطا کیا، اللہ کا نام ہے نا الوہاب، اس کا روٹ لیٹر ہے وہبا، عطا کرنا، دینا، اور الوہاب یعنی بہت دینے والا، اور وہبا عطا کیا، نہ ہم نے دیا، ہم نے لہو اس کے لیے، یعنی اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام،
وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، یعنی یہ دو اولادیں ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں، اور ایک اور بیٹے کون ہے؟ ہاں، دونوں میں کون بڑا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں کوئی بھی نبی نہیں بنا ہاں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بہت ساری جنریشنز کے بعد آئے، اور عطا کی ہم نے ان کے لیے یا ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، کل ہر ایک، ہدینا ہر ایک کو ہم نے کیا کیا؟ ہدایت عطا کی، کل ہر ایک کو ہدایت دینا ہم نے، ونوحن اور نوح علیہ السلام، ہدینا ہدایت دینا ہم نے، من قبل اس سے پہلے، نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی ہم نے اس سے پہلے، یعنی ان لوگوں سے پہلے، ومن ذریتہ اور من سے ذریت یعنی اولادوں میں کی ان کی اولادوں میں ہیں، کن کی؟ نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ان کی ذریت میں ہیں داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، وکذالک اور اسی طرح نجزی المحسنین، نون ہم جزا بدلا دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو، وزکریا آیت نمبر 85، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، و الیاسا اور الیاس علیہ السلام، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، کل ہر ایک من الصالحین، من سے صالحین نیکوکاروں میں سے ہیں، صالح لوگوں میں سے ہیں، اور عطا کیا ہم نے ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے اس سے پہلے، اور ان کی ذریت میں سے بھی، اور اس کی ذریت یعنی نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام ہر ایک ہے نیکوکاروں میں سے، یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کے درجات کو بلند کیا۔ ریپیٹ کریں، اور دیکھا جائے تو سارے ہی نبی نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے آ گئے نا، بیکاز نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، سیکنڈ آدم، یعنی ایک مرتبہ دوبارہ سے دنیا شروع ہوئی اور نوح علیہ السلام ہی کی پروجینی میں سارے انبیاء آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بھی انبیاء کے نام آ رہے ہیں، واسماعیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم، اور اسماعیل علیہ السلام، والیسع اور یسع علیہ السلام، ویونس یونس علیہ السلام، ولوطا اور لوط علیہ السلام، وکلن اور ہر ایک، فضلنا فضلہ فضیلت دینا ہم نے، اور ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے، علی العالمین تمام جہاں کے لوگوں پر، یعنی تمام انبیاء کو ہم نے ان کی قوم پر، ان کے لوگوں پر فضیلت دے دی، ومن آبائہم اور من سے، ومن آبائہم اور ان کے باپ داداؤں میں سے، اور من سے آبا باپ دادا ہم ان کے باپ داداؤں میں سے، وذریاتہم اور ذریت اولادوں میں سے، ہم ان کی اولاد میں سے یعنی ان کی نسلوں میں سے، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، واجتبیناہم اور اجتبا مجتبا مصطفی یعنی چننا، ٹھیک ہے، اور اجتبا چن لیا، نہ ہم نے ہم ان کو، اور چن لیا ہم نے ان کو، وہدیناہم اور ہدایت دے دی نہ ہم نے ہم ان کو، الی صراط مستقیم، الی طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یعنی انبیاء علیہ السلام کے گھر والوں میں بھی
ان کے اہل خانہ میں، ان کے باپ داداؤں میں، ان کی اولاد میں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کیا کیا ہم نے، ان کو چن کر ان کو ہدایت عطا کی اور ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے تمام جہاں کے لوگوں پر، اور ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، ایک اخن کا پلورل ہے اخوان، ٹھیک ہے، ان کے اولاد میں سے یعنی اور ان کے بھائیوں میں سے، اور چن لیا ہم نے ہر ان سب کو اور ہدایت دے دی ہم نے ان سب کو الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ چلیں ریپیٹ کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے کچھ نبیوں کو مینشن کر دیا اور ان کی ڈیٹیل بتا دی، اور کچھ نبیاء ایسے بھی ہیں جن کے انبیاء ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، قرآن میں ہی آتی ہے یہ آیت، یعنی اللہ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر بھی نہیں کیا، کچھ انبیاء کا ذکر کیا جسٹ نیم وائز، اور ان کی ڈیٹیل نہیں دی، ان کی احادیث میں بھی کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے یہ ایک نبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اچھا، یہ ان کچھ نبیوں کی ڈیٹیل جو ملتی ہے نا ہمیں تورات اور انجیل وغیرہ کتابوں سے ملتی ہے، لیکن ہم نے فوکس زیادہ، اگر وہ ہماری احادیث سے کلیش نہیں ہوتی، کانٹرری نہیں ہوتی ہے، تبھی ہم نے ان کے اوپر وہ کرنا ہے، مطلب یقین کرنا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، ذالک یہ، ھدی اللہ ہدایت ہے، اللہ کی، یہدی یا وہ ہدی ہدایت دیتا ہے بھی اس سے، یعنی اپنی ہدایت سے، من یشاء من سے، من جسے، یا وہ شاء چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے یا اس سے جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، من سے عباد بندوں، عبد کا پلورل ہے عباد، بندوں میں سے ہی، اس کے بندوں میں سے، بروکن پلورل ہے، ٹھیک ہے، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور لو اگر، وہ سب اشرکا اشراک کرتے، شرک کرتے، لَحَبِطَ، لا یقیناً، البتہ لام تاکید ہے، حبطا ضائع ہو جاتے، عنہم ان سے، ماں جو، کانو واولی کو سب کانا تھے، یا عملون یا وہ واولی سب عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کر رہے تھے۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ ہدایت دے دیتا ہے اس کے ذریعے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر وہ سب بھی شرک کرتے، یقیناً ضائع ہو جاتا ان سے جو ان سب نے وہ یقیناً ضائع ہو جاتے ان سے جو وہ سب عمل کیا کرتے تھے، یعنی اللہ نے فرما دیا اگر ان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی لوگ کیا کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے، تو یقیناً اللہ پھر ان کے بھی کیا کر دیتا، اعمال کو ضائع کر دیتا، مطلب ان کے نیک عمل کیا، دیکھیں ایک انسان شرک کرتے ہوئے جو نیک عمل کرتا ہے، ایک تو وہ شرک کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ نیک عمل بھی کر رہا ہے، تو شرک ایسا گناہ ہے جو نیک عمل کو بھی کیا کر لیتا ہے، اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کچھ گناہ جیسے سود ہے، سود بھی ایسا گناہ ہے جیسے کہ اپنے باقی سارے نیک عمل کو مطلب اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کلیئر کٹ گناہ ہے، وہ الگ ہے، نیکی کا اکاؤنٹ الگ چلتا ہے، گناہ کا اکاؤنٹ الگ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ نے کچھ مطلب آپ نے کسی کا دل دکھا دیا، وہ الگ آپ کی اکاؤنٹ چل رہا ہے، لیکن آپ کسی کے اوپر اسپینڈ کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، وہ آپ کا الگ اکاؤنٹ چل رہا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو باقی سارے نیکیوں کو کھا جایا کرتے ہیں، جس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، شرک۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر وہ شرک کرتے پھر چاہے جو نیک عمل کرتے سارے کے سارے ضائع ہو جاتے، یعنی اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس خاندان سے بلونگ کرتے ہو اور کس نسل سے تعلق رکھتے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کیسے ہیں، ٹھیک ہے، چلو ریپیٹ کریں۔ آیت نمبر 89، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں جو، یعنی یہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو، آتیناہم، عطا کی نا ہم نے، ہم ان سب کو، الکتابہ کتاب،
والحکمہ اور حکم یعنی فیصلہ، والنبوہ حکمت یا حکم فیصلہ، والنبوہ اور نبوت، یہ وہی لوگ ہیں جن کو عطا کی ہم نے ان سب کو کتاب اور حکمت یعنی حکم اور نبوت۔ تو حکم میں حکمت بھی آپ کر سکتے ہیں، حکمت ہی کے ذریعے سے انسان بہترین فیصلے کر پاتا ہے، ٹھیک ہے، تو حکمت کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بیکاز دے ہیو دا سیم روٹ لیٹر، ٹھیک ہے، حکمت یا پھر حکم یا پھر فیصلہ۔ فَإِن يَكْفُرْ پھر ان اگر یا وہ کفرا کفر کریں گے بہا اس کا یعنی ان سب چیزوں کا، اگر کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، ہاں الائی یہ لوگ، پھر ان اگر یا وہ کفر کریں گے بہا اس کا، ہاں الائی یہ سب لوگ، فقد پھر قد یقیناً تو بے شک تو تحقیق، وکلنا واو کاف لام، وکلا کا مطلب ہے مطلب مقرر کرنا، وکیل بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی کسی کو نامزد کرتے ہیں، وکلنا مقرر کر دیا ہے ہم نے بہا اس کے ساتھ، قومن ایک ایسی قوم کو، لیسو واولی کو سب لیسا نہیں، بہا اس کا، بکافرین انکار کرنے والے ہیں۔ پھر اگر واو کاف لام، ٹھیک ہے، وکلا وکیل سے نا، وکلا وکیل، وکیل ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو اپنے لیے نامزد کر لیتے ہیں، کسی کو مقرر کر لیتے ہیں، پھر ان اگر پھر اگر وہ انکار کریں گے بہا اس کا، مطلب اس کتاب کا، اس حکمت، اس نبوت کا، بہا اس کا، ہاں الائی یہ سب لوگ، فقط تو یقیناً تو بے شک تو تحقیق، وکلنا وکلا مقرر کر دیا ہے نا ہم نے بہا اس کے ساتھ، قومن ایک ایسی قوم کو، لیسو واولی کو سب لیسا نہیں، بہا اس کا، بکافرین انکار کرنے والے، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم انکار کرنا چاہتے ہو تو کرو، اللہ نے ایسے بھی بہت سارے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے جو کافر نہیں ہے، یعنی ہر بار جب کتاب نازل کی گئی تو ہر کسی نے اس کا انکار نہیں کر دیا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کا انکار نہیں کرتے، یعنی اللہ نے فرما دیا اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، نہیں لاتے ایمان مت لاؤ، اللہ نے دوسرے لوگ نامزد کر دیے ہیں جو کیا کریں گے، وہ انکار نہیں کریں گے، اس کتاب کو، اس حکمت کو مان لیں گے، اس نبوت کو مان لیں گے۔ چلیں رپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین ھدی اللہ بہداہ مقتدی، قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جو، ھدی اللہ جن کو، ھدی اللہ ہدایت دے دی اللہ نے، یہ وہی لوگ ہیں جن سب کو ہدایت دے دی اللہ نے، فبہداہم پھر بھی ساتھ، ہداہم ان کی ہدایت کے ساتھ، بس ان کی ہدایت کے اقتدی ہی، اقتدا کرنا یعنی پیروی کیجیے، واف دال واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، واف دال واو، ٹھیک ہے، اقتدا پیروی کیجیے ہی اس کی، پھر پیروی کیجیے اس کی، پھر بھی ہدا ہم، پھر بھی کی ہدا ہدایت ہم ان کی ہدایت کی، پھر ان سب کی ہدایت ہی کی آپ کیا کریں، پیروی کریں، یعنی اسی ہدایت کے پیچھے چلیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دے دی اللہ نے، پھر ان سب کی ہدایت کی آپ کیا کریں، پیروی کریں، اور یہ جو روٹ لیٹر ہے قاف دال واو، یہ دو ہی مرتبہ پورے قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس پیروی کے لیے بہت سارے ورڈ ہے، اطاعت بھی ہے، تبع اتباع بھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ والا ورڈ آ رہا ہے قاف دال واو، مقتدون ایک مرتبہ آیا ہے اور قاف دال واو یہاں پر آیا ہے، قل لا اسألکم، قل آپ کہہ دیجئے، لا نہیں، اسألکم یہ یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، سألا سوال کرتا، تم سے، آپ کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا، نہیں میں مانگتا، تم سے، نہیں میں سوال کرتا یعنی نہیں میں طلب کرتا مانگتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجر، ان ہوا الا آ رہا ہے تو ان نہیں میں ہو جائے گا، ان نہیں ہوا یہ، الا سوائے ذکر یعنی نصیحت ہے، للعالمین تمام جہاں کے لوگوں کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں وہ جو جن کو ہدایت دے دی اللہ نے، پھر ان سب کی ہدایت پر
آپ کیا کریں، ان سب کی ہدایت کی پیروی کریں، آپ پیروی کریں، یہ کمانڈ ہے، ٹھیک ہے، حکم ہے کہ آپ پیروی کریں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نہیں میں سوال کرتا، نہیں میں مانگتا تم سے اس پر، یعنی اس نصیحت پر، اس انذار پر، اس تفسیر پر کوئی اجر، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، نہیں ہے یہ سوائے، یعنی یہ قرآن کریم سوائے ذکر نصیحت تمام جہاں کے لوگوں کے لیے۔ یعنی اب یہ جو چیزیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ سورہ میں دیکھیں گے کہ سارے انبیاء کا یہی پیغام تھا کہ اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرو، اور ہم اس پر آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے۔ یعنی اگر ہم اجر طلب کرتے تو ڈیفینیٹلی تم لوگ انکار کر سکتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں اس چیز کے بدلے میں ہم سے یہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ بتا دیجئے کہ میں تم سے کچھ مانگتا ہوں کیا؟ نہ میں نے تم سے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یا پیچھے بھی ہم پڑھا آئے ہیں نا، نہ میں نے کہا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کے خزانے رکھتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ سارے کوئی دعوے نہیں کیے، نہ ہی میں نے تم سے کچھ طلب کیا ہے، تو تم کیوں نہیں سمجھتے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ نصیحت ہے تمام جہاں کے لوگوں کے لیے، یعنی اگر لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو قرآن کریم ان کے لیے بہترین ذکر ہے۔ چلیں ریپیٹ کریں، ہاں تمام جہان کے لیے، بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 91۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ و اور ما نہیں، قدرہ واولف ان سب نے قدرہ قدر کی، اور نہیں ان سب نے قدر کی اللہ اللہ کی، حق قدری ہی جیسے حق ہے قدری ہی اس کی قدر کرنے کا، اور نہیں ان سب نے قدر کی اللہ کی جس طرح سے حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ از جب قالو واولف ان سب نے قالا کہا، ما انزل اللہ ما نہیں، انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے، علی بشرین علی پر، بشرین کسی بشر پر، کسی انسان پر، من شیئن کوئی بھی چیز۔ جب ان سب نے کہا کہ نہیں نازل کی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز، کل آپ کہہ دیجئے، من انزل الکتابہ، من کس نے، انزلہ نازل کی، الکتابہ کتاب، یعنی کون، یعنی کس نے، اور آپ کہیے، آپ پوچھئے کس نے نازل کی کتاب، الذی وہ جو، الکتاب وہ جو، جاء بھی جاء، ہاں آئے، اور جاء بھی لائے، جاء بھی لائے بھی اس کو، اس کتاب کو، کی ضمیر کتاب کی طرف ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور الکتاب ہے یعنی تورات کی بات ہو رہی ہے۔ آپ پوچھ، نہیں میل ہو گیا اسی لیے ہی آ گیا نا، اگر فیمیل ہوتا تو ہاں آ جاتا۔ قل آپ کہہ دیجئے کون ہے، کس نے نازل کیا ہے، الکتاب یعنی تورات، وہ جو لائے تھے، جا ابھی لائے تھے بھی اس کو، موسیٰ علیہ السلام، نورن نور، و ہدن اور ہدایت، وہ نور اور ہدایت تھی، للناسی لوگوں کے لیے، تجعلونہم تا تم وانصب جعلا بنا دیتے تھے، ہو اس کو، قراتیسا، یہ ورڈ پڑھا تھا ہم نے، کیا تھا مطلب، ہاں پیجز، ورکا رائٹ، قراتیس ورکا بنا دیا تم نے، اس کو سیپریٹ کر دیا، الگ الگ کر دیا، تبدونہا تا تم وانون سب بدا ظاہر کرتے ہو ہا اس کو، وتخفونا و اور تا تم وانون سب خفایا خفیہ رکھتے ہو، کثیرن بہت سی باتوں کو، یعنی اس میں سے کچھ چیزیں تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو تم کیا کرتے ہو، چھپا دیتے ہو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی تورات، وہ پوری ایٹ اے ٹائم پورے بنچ دیا تھا، ایک ساتھ کمپائلڈ ورژن دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، جو ہمارے فیور میں چیزیں آتی ہیں ان کو الگ کر کے کمپائل کر لیا، اور جو چیزیں ہمارے فیور میں نہیں ہے، جس سے ہماری جیبیں نہیں گرم ہو سکتی، ان کو الگ کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو ورکا کر کے تم نے الگ کر دیا،
اور کیا کیا؟ بہت سی چیزوں کو چھپایا اور کچھ ہی چیزوں کو تم نے ظاہر کیا. تخفون کثیرہ، بہت سی چیزوں کو تم نے چھپا لیا. وعلمتم، اور علمہ مطلب سکھانا، تعلمہ مطلب سیکھنا، علمہ مطلب جاننا، علمہ جاننا ٹو نو، علمہ سکھانا ٹو ٹیچ، اور تعلمہ ٹو لرن سیکھنا. تو یہاں پر علمہ یعنی سکھانا، لیکن پیش اور زیر آ رہا ہے ہاں پیسے وہ سکھایا جانا. ٹھیک ہے. اور علمتم، علم سکھائے گئے تم سب، تم سب، وعلمتم اور سکھائے گئے تم سب، ما لم تعلموا، ما جو لم نہیں، جب بھی لم کے ساتھ میں آئے گا تو ماں کا ترجمہ نہیں میں جائے گا، سوری جو میں جائے گا. ما جو لم نہیں، تعلموا تم واو الف سب، علما علم رکھتے تھے، اور سکھائے گئے تم سب جو نہیں تم سب علم رکھتے تھے، نہیں تم سب جانتے تھے. انتم نہ تم، ولا آباؤکم اور لا نہ ہی، آباؤکم تمہارے باپ دادا اس کا علم رکھتے تھے، نہ ہی تم اور نہ ہی تمہارے باپ دادا جانتے تھے. قل آپ کہہ دیجئے، اللہ اللہ، تم ماں پھر، یعنی اللہ ہی نے اتارا. یہ نا ہم نے سوال پڑھا تھا کہ کس نے نازل کی کتاب، اس کا جواب یہاں پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ پوچھئے کہ کس نے نازل کی کتاب، تو اس کا جواب آ رہا ہے قل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ نے. ثم پھر، ذرہم فی خوضہم، ذر و ذرا چھوڑ دیجئے، ہم ان سب کو، فی خوضہم، فی میں، خوضی بحث میں، ہم ان کی بحثوں میں، یلعبون یا وہ واو سب لعبا وہ سب کیا کریں، کھیلتے رہے، وہ اپنی بحثوں میں ہی پڑے رہیں، اسی بحثوں میں کھیلتے رہیں. پھر چھوڑ دیجئے ان سب کو ان کی بحث میں، وہ سب اسی میں کھیلتے پھرے. دوبارہ دیکھیں آیت کو. اور نہیں ان سب نے قدر کی اللہ کی، جیسے حق تھا اس کی قدر کا، حق تھا اس کی قدر کرنے کا، جب ان سب نے کہا نہیں نازل کیا اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی. آپ کہہ دیجئے پھر کس نے نازل کی الکتاب یعنی تورات، الذی وہ جو جاء بھی لائے تھے موسیٰ علیہ السلام، نور اور ہدایت تھی تمام جہاں کے، نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تجعلونا تم سب بنا دیتے ہو اس کو، تم سب نے بنا دیا اس کو، کراتیس ورکا ورکا، پارا پارا کر دیا، مطلب اس کو سیپریٹ کر دیا. تم سب ظاہر کرتے ہو اس میں سے، یعنی اس کو، اس کتاب کو، اور تم سب چھپاتے ہو بہت سارا، یعنی بہت سی باتوں کو چھپا لیتے ہو. اور تم سکھائے گئے تھے جو نہیں تم سب علم رکھتے جانتے، نہ تم اور نہ ہی تمہارے باپ دادا. آپ کہہ دیجئے اللہ نے. کس نے نازل کی کتاب؟ آپ کہیے اللہ نے. پھر ذرہم پھر چھوڑ دیجئے ان کو ان کی بحثوں میں، فی میں خوض بحث، ہم ان کی بحث میں، یلعبون وہ سب کھیلتے رہیں. یعنی اللہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ نہیں قدر کی اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے، تو صحابہ اکرام بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ ہم تو اللہ کی قدر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. یعنی ایسا نہیں ہو کہ ہم اگر اس کی مطلب قدر میں کمی کوتاہی کر دے تو ہم جہنم میں چلے جائیں. تو بہت زیادہ وہ اتنے زیادہ ڈر گئے تھے، رونے لگے، مطلب بہت ان کی حالت خراب ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے پھر وہ آیت نازل کی کہ اللہ رب العزت کا حق ادا کرو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، کیونکہ حق تو کوئی بندہ کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ ہر لمحہ بھی اللہ کی فرما برداری میں رہے تو حق تو ویسے بھی نہیں ادا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، تو اللہ نے دلیل دے دی کہ دیکھو تمہارے ہی قریب تو کون ہے، یہودی رہتے ہیں، اور وہی بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب آئی تھی. تو وہ کتاب کس نے دی تھی؟ وہ بھی تو اللہ ہی نے دی تھی. اور تم نے کیا کیا؟ تم نے بہت سی چیزوں کو، کتاب کے حصے کو چھپا لیا اور کچھ ہی حصے کو ظاہر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا احسان یاد کرو کہ تم پہلے جاہل تھے اور اللہ نے تمہیں وہ باتیں سکھا دی جو تم نہیں جانتے تھے. اور اب ایسے لوگ جو ان تمام چیزوں میں بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کے بحث میں ہی چھوڑ دیجیے، یعنی ان کو اگنور کریں اور آپ ان لوگوں کی طرف فوکس کریں کہ جو آپ کی بات کو مانتے ہیں، جو اس کا انکار نہیں کرتے. دلی میں یہ ورڈ بہت یوز ہوتا ہے.
دلی میں یلعبون، جب کوئی ایسے ہی کچھ بحث بحث کرتا ہے، پتہ ہے یہ کھیل گئی، وہ کھیل گیا بولتے ہیں وہ کھیل گئی. تو اللہ نے وہی وہ محاورتاً یوز ہوتا ہے، تو یہ وہی محاورہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب جب ایسے کچھ کسی بات کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کوئی، بولتا ہے تو کھیل ہی جاتی ہے کھیل ہی جاتا ہے، ایسے وہ لوگ جملہ بولتے ہیں. ہاں، مطلب اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. آیت نمبر 92. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اور حاذا یہ کتاب یعنی قرآن کریم، یہاں پر تورات کا ذکر ہوا، یہاں پر قرآن کریم کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ کتاب بھی انزلہ نازل کی نا ہم نے اس کو، اور یہ کتاب نازل کیا ہے ہم نے اس کو مبارکن بابرکت، برکت والی کتاب، مصدقن تصدیق کرنے والی، کنفرم کرنے والی، سچا ثابت کرنے والی، الذی اس کو جو بینا یدیہ، بینا یدی، بینا درمیان، یدئی دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، فرنٹ. ٹھیک ہے، بینا یدئی کا ایک ساتھ ترجمہ کریں گے، سامنے ہے ہی اس کے، اس کتاب کے سامنے جو ہے تصدیق کرنے والی ہے، اس کو جو اس کے سامنے ہے یعنی اس کتاب کے سامنے، یعنی تورات اور انجیل. وَلِتُنذِرَ اور لی تاکہ تا آپ نظرہ ڈرا دیں، آگاہ کر دیں. ام القریٰ، ام القریٰ بستیوں کی ماں یعنی مکہ. ٹھیک ہے، ام القریٰ کہا جاتا ہے مکہ شریف کو، ام القریٰ کہا جاتا ہے اہل مکہ کو. ومن حولہا اور من جو حولہ ماحول میں یعنی اطراف میں ہے، ہاں اس کے، اس بستی کے، ہاں کی ضمیر قریٰ کی طرف جا رہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اطراف مطلب باہر کی کنٹریز ہے، ان سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگاہ کر دیں یعنی ڈرا دیں. اور جو سامنے ہے اس کے، اور تاکہ آپ خبردار کر دیں، تاکہ آپ ڈرا دیں ام القریٰ کو، اہل مکہ کو، اور جو اس کے اطراف ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون یا وہ واؤن سب امنا ایمان لاتے ہیں، بالآخرتی آخرت پر، یؤمنون یا وہ واؤن سب امنا ایمان لے آتے ہیں، بھی اس پر، یعنی جنہوں نے آخرت کو مان لیا وہ یقیناً اس کتاب کو مان لیتے ہیں. وہم اور ہم وہ سب علی صلاتہم، علی پر، صلات نماز، ہم ان کی نمازوں پر، یحافظون یا وہ سب حفظہ حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ کتاب نازل کی ہم نے اسے بابرکت بنا کر، اور یہ کتاب نازل کیا ہے ہم نے اسے برکت والی، تصدیق کرنے والی ہے، کنفرم کرنے والی ہے اس کو جو اس کے سامنے یعنی تورات اور انجیل. اور تاکہ آپ خبردار کر دے ام القریٰ اہل مکہ کو، مکہ کی بستی کو، اور جو اس کے اطراف ہیں، جو اس کے ماحول میں یعنی کہ جو اس کے سراؤنڈنگ میں ہیں، ماحول ارد گرد میں ہے. والذین اور وہ لوگ جو وہ سب ایمان لاتے ہیں آخرت پر، وہ سب ایمان لے آتے ہیں بھی اس پر، اور وہ سب اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری نوع انسانی کے لیے بھیجی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور اہل مکہ کے اطراف کے لوگ یعنی کہ اجمی لوگوں کے لیے بھی اللہ نے بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں، بعثت خاصہ اور بعثت عامہ. بعثت خاصہ عرب والوں کے لیے ہے، اہل مکہ کے لیے، اور بعثت عامہ تمام انسانوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس پر تو وہی لوگ ایمان لا سکتے ہیں جن کو یقین ہو کہ آخرت بالآخر کوئی چیز ہے، اور وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، حفاظت کرنے کی، مطلب خشوع خضوع کے ساتھ، اور اس کے پراپر ٹائم پر پڑھتے ہیں. یہ سب تو قائم ہو گیا نا. حفاظت کیسے کی جاتی ہے نماز؟ ہاں، مطلب ایسے کوئی کام مت کرو جس سے نماز کا اجر ضائع ہو جائے.
یعنی دیکھیں ایک انسان نیکی کما رہا ہے لیکن کچھ ایسا کر دیتا ہے جس سے وہ نیکی پوری کی پوری ضائع ہو گئی. تو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے جس سے نماز کا اجر جو کمایا تھا وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نماز قائم تو کرتے ہی ہیں لیکن وہ اس کی حفاظت، یہ سیکنڈ سٹیپ ہو گیا، رائٹ. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ نے اور دوسری کوئی عبادت مینشن نہیں کی، یعنی کہ جس کی عبادت میں نماز کریکٹ ہو گئی اس کے باقی ساری چیزیں کریکٹ خود بخود ہو جاتی ہیں. اور آخرت میں دا ویری فرسٹ کوشچن کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں. تو اللہ نے اسی چیز کو اس کے کانٹیکٹ میں مینشن کیا. چلیں ریپیٹ کریں. ویسط مطلب بھیجنا، ہاں، ٹو سینڈ ٹوورڈ دا مکہ اینڈ عجم. ٹھیک ہے ریپیٹ کریں. اچھا شائنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 93. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اور من کون، ازلمو افعلو پیٹرن پر ہے، زیادہ ظالم. اور کون زیادہ ظالم ہے؟ من سے، من جو، اس سے جو، افطرا قورا یا گڑے، ٹھیک ہے تو فیبریکیٹ. اور کون زیادہ ظالم ہے؟ اس سے جو گڑے اللہ ہی اللہ پر، کذبن جھوٹ، او قالا، او یا قالا کہے، اوہیا واو ہا یا وہی، الف مجھے اور پیسے وے وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، الا طرف یا میری طرف. یعنی اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا کہے وہی کی جاتی ہے میری طرف. ولم و اور لم نہیں، یوہا یا وہ واہ یا وہی پیش اور زبر، وہی کی جاتی، الیہ اس کی طرف، اور نہیں وہ وہی کی جاتی اس کی طرف، شیئن کچھ بھی. ومن قالا و اور من جو قالا کہے، سأنزل سا ان قریب جلد ہی، سین اور سوفا دونوں ان قریب یا جلدی کے لیے آتا ہے. ان قریب انزلا نازل کیا گیا، ضرور نازل کروں، سوری انزلا میں یہاں پر الف کا ترجمہ میں آئے گا. انزلو ہے نا، انزلا نہیں ہے. تو انزلو پیش کے ساتھ جب آئے گا تو یہ الف میں کا ترجمہ دے گا. انزلا آئے گا تو پیسے ہو جائے گا، لیکن انزلو آئے گا تو الف کا ترجمہ یتان والے الف کا ہوگا. تو الف یعنی میں، نزلہ نازل کروں گا، مثلا جیسے، برابر، ما انزل اللہ ما جو انزلہ نازل کر دیا ہے اللہ اللہ نے. اور جو کہے، اور ومن اور جو کہے، ان قریب میں نازل کر دوں گا ایسا ہی، برابر، مثال جو نازل کیا ہے اللہ نے. ولو ترا و اور لو اگر تا آپ رہا دیکھیں گے، از الظالمون از جب، الظالمون ظالمین، فی غمرات الموتی، فی میں، غمرات سکرات میں، الموتی موت کی سختیوں میں ہوں گے. اور کاش کہ آپ دیکھتے جب ظالمین ظلم کرنے والے، یعنی یہ سب جو باتیں کہتے ہیں وہ ظالم ہے، جب کہیں گے ظالم جب، اور کاش آپ دیکھتے جب ظالمین فی غمرات الموتی موت کی سختیوں میں ہوں گے، موت کی سکرات، موت کی سختیوں میں ہوں گے. والملائکۃ و اور ملائکتوں فرشتے، باسطو واولی کوسا بسطا بڑھا رہے ہوں گے، ایکسٹینڈ کر رہے ہوں گے، ایدیہم ان کے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے، بڑھا رہے ہوں گے ان کے ہاتھ، فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اخرجوا انفسکم، واہ تم سب، اخرجا نکالو، انفسکم تمہاری جانیں، یعنی جو چھپتے پھر رہے ہو اندر، آج تم اپنی جانیں نکالو. الیوم آج کے دن، تجزونا تا تم وانو سب، جزایا بدلہ، پیش اور زبر ہے، بدلہ دیے جاؤ گے، جزا دیے جاؤ گے. پیسے ویب مظاہرے کا پیسے ویب، تم سب بدلہ دیے جاؤ گے. عذاب الہونی رسوا کرنے والا عذاب، رسوا کن عذاب، رسوائی والا عذاب، بما اس سے جو، کن تم تھے،
تقولون تا تم سب قولو کہتے تھے علی اللہ اللہ پر غیر الحق کی ناحق غیر ناحق باتیں وکنتم و اور کن تھے تم سب ان آیاتی ہی ان سے آیات کی اس کی آیتوں سے تستکبرون تم وانو سب استکبار کرتے تھے تم سب اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گڑھ دے اللہ پر جھوٹ یا کہے وہی کی جاتی ہے میری طرف اور نہیں وہی کی جاتی اس کی طرف کچھ بھی اور جو کہے ان قریب میں نازل کرنے والا کر دوں گا مثال یا برابر جو نازل کیا اللہ نے اور کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالمین موت کی سختیوں میں ہوں گے فی میں غمرات سختیوں میں موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے وہ سب بڑھا رہے ہوں گے ان کے ہاتھ اور وہ سب کہہ رہے ہوں گے کہ تم سب نکالو اپنی نفسوں کو تمہاری جانوں کو آج کے دن تم سب بدلا دیے جاؤ گے رسوا کرنے والا رسوائی والے عذاب کا اس وجہ سے کہ تم سب کہتے تھے اللہ پر ناحق باتیں اور تم تھے اب اس کی آیتوں سے استکبار کرتے تکبر کرتے اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ کیا ہو گئی اللہ کی ذات پر تہمت لگانا اس پر جھوٹ گڑنا کہ جو اللہ کی طرف جھوٹ گڑے یا تو اس کے بیٹا یا اولاد کہہ دے تو وہ اللہ پر جھوٹ گڑنا یا پھر کہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کیا نام تھا اس کا مسیلمہ کذاب کذاب مطلب سخت بڑا جھوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا مجھ پر نبوت ختم ہو گئی مسیلمہ کذاب مسیلمہ کذاب کذاب اس کو کہا وہ لقب دیا گیا اس کو جھوٹا بہت بڑا جھوٹا کاذب مطلب جھوٹا کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا تو ایسے بہت فتنے اٹھیں گے قیامت تک 30 ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں گے اسی طریقے سے اپنے بات کو مطلب ہم اپنے آپ کو کہتے رہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں ایک عورت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب مرد تو مرد چھوڑے عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یعنی ابو بکر صدیق کے ریل میں ان کے دور میں اس عورت نے وہ کیا تھا نبوت کا دعویٰ ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے اللہ کی ذات پر جھوٹ گڑتے ہیں کہتے ہیں مجھ پر وہی آتی ہے یا میں بھی ایسے قرآن نازل کر سکتا ہوں یہ سارے ظالم لوگ یہ سارے جھوٹے لوگ ان کی موت کی اتنی سختی ہوگی کہ ان کو موت کے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ یہ رسوا کن عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان لوگوں کی جب روح قبض کی جائے گی وہ بڑی مشکل سے ہوگی کہا جاتا ہے نا جیسے کہ مخمل کا کپڑا ہے اس کے اوپر کانٹے دار کسی چیز کو ڈالا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے جس طریقے سے وہ مخمل کھنچ کر آتا ہے اسی طرح تکلیف سے ان کی روحیں قبض کی جائیں گی یعنی یہ چھپ رہی ہوں گی نا ان کی باڈی میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتے ان کو نہیں اوپر کا معاملہ اور اندر کا معاملہ ہم نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا اوپری معاملہ اور اندرونی معاملہ الگ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوپری سکرات تھی وہ ساری دنیا سے بھی بڑھ کر ہوئی ہے جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ مطلب اس سختی میں تھے موت کی سختی میں کہ بے چینی اتنی تھی کہ جیسے نہیں ہوتا ہے کہ نہ ہم لیٹ پا رہے نہ بیٹھ پا رہے نہ کھڑے ہو پا رہے کسی بھی طریقے سے چین نہیں پسینے لگاتار بہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں اور اتنا بھی وہ نہیں تھا مطلب اتنی زیادہ کمزوری ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت بھی نہیں کر پائے اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا کہ آپ امامت کیجیے اور پھر اسی طریقے سے اس نے موت کی سختی میں نماز پڑھی ہے مطلب بہت زیادہ بے چینی تھی بہت زیادہ تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تھی ظاہری تکلیف سے کبھی بھی یہ کنکلوژن نہیں نکالنا چاہیے کہ یہ بہت برا بندہ ہے اس لیے اللہ نے اس کو تکلیف دی یا یہ بہت اچھا بندہ ہے جو بڑی آسانی سے اس کی روح قبض ہو گئی ایک ظاہر ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ایک باطن ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا جو روح کا معاملہ ہوتا ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ظاہر میں کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے سختیاں ہوتی ہیں اور کچھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے ظاہر میں بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن باطن میں کچھ بھی نہیں ہوتا
اور آسانی سے روحیں نکال لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بدن کی تکلیف الگ ہے اور روح کی تکلیف الگ ہے. جو جسمانی تکلیف ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے, اس سے بالکل بھی ہم کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ انسان نیک ہے یا بد ہے. اندر والا معاملہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. اگر ایسے پتا ہوتا ہے تو لوگوں کی موت پر پتا چل رہا ہوتا ہے نا. ایسے کافروں کو تو بہت زیادہ تکلیف ہونی چاہیے, لیکن کچھ جو کافر ہوتے ہیں صرف ہارٹ اٹیک آتا ہے اور جسٹ دے ڈائے اور ویسے کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ بھائی ان کو کیوں نہیں تکلیف ہوئی. تو ایسا نہیں ہے, اوپری معاملہ الگ ہے. یہ یہاں پر اللہ نے اندرونی معاملہ بیان کیا کہ وہ بہت سختی سے ان کی روحوں کو کھینچیں گے, بیکاز وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہوں گی. ان کو پتا ہے نا کہ اگر نکل گئے تو اس کے بعد تو کیا ہے, بہت بدترین دن ہمارے شروع ہو رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے, یہ فرشتے کہیں گے نکالو اپنی روحوں کو, کہاں چھپتے پھر رہے ہو, کبھی یہاں گھس رہے ہو, کبھی یہاں, کبھی سر میں چلے جائیں گے, کبھی پیر میں چلی جائے گی روح, ایسے باڈی میں گھومتی رہے گی. تو وہ ان کو جبرن ٹھیک کر کہیں گے نکالو اپنی روحیں, اور کہیں گے کہ تمہارے اب بدلہ ہے کس چیز کا, رسوا کرنے والے عذاب کا, اس وجہ سے کہ تم نے اپنی زبانوں سے وہ باتیں نکالی جو اللہ کے اوپر زیب نہیں دیتی, اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہیں. چل ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 94. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق یقیناً بے شک جئتمونا جی آئے تا تم واو سب جی تم جی آئے تم واو سب نہ ہمارے پاس, اور یقیناً اور بے شک آ گئے تم سب ہمارے پاس فرادا فردن فردن اکیلے اکیلے, کما جیسے کہ خلقناکم خلقا پیدا کیا تھا نا ہم نے تم کو اول مرہ پہلی مرتبہ, جیسے تم کو اکیلے اکیلے پیدا کیا, آج تم ہمارے سامنے بھی اکیلے اکیلے جمع ہوئے ہو. وَتَرَكْتُمْ اور ترکتم ترکا چھوڑ آئے تم سب ما خولناکم ما جو خول دیا تھا, خول چڑھا دیا تھا, مطلب جو دنیا کا خول تھا. خولناکم جو عطا کیا تھا نا ہم نے تم کو, دیا تھا ہم نے تم کو, وراء ظہورہم وراء پیچھے, ظہورکم ظہور ظہر کا پلورل ہے, ظہر یعنی پیٹھ, پیٹھوں کے پیچھے, تمہاری پیٹھوں کے پیچھے تم وہ سارا کچھ چھوڑ آئے, یعنی پیٹھوں کے پیچھے یعنی دنیا ہی میں. اور ہم نے یقیناً تم آ گئے تم سب ہمارے پاس, یہ اکیلے اکیلے فردن فردن جس طرح سے پیدا کیا تھا ہم نے, تخلیق کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ, اور چھوڑ آئے ہو تم سب جو خول چڑھا رکھا تھا, دنیا کا خول جو دیا تھا ہم نے تم کو. خولا کا ترجمہ دیا ہے, اور خول سے مطلب ہے کہ جو ایک کورنگ تھی تمہارے اوپر, باطل کورنگ, اس سب کیا کر دیا تم نے, اور چھوڑ آئے تم سب جو دیا تھا ہم نے تم کو, وراء ظہورکم تمہاری پیٹھوں کے پیچھے یعنی دنیا میں, وراء پیچھے, ظہور پیٹھوں, کم تمہاری پیٹھوں کے پیچھے, وما نرا اور ما نہیں, ابھی اللہ رب العزت سوال کریں گے, اور نہیں نون ہم رہا دیکھتے, اور نہیں ہم دیکھتے معکم تمہارے ساتھ, شفعاءکم تمہارے سفارشی, تمہارے سفارش کرنے والے, الذین وہ لوگ جو تم زوم کرتے تھے, تم گمان کرتے تھے, تم دعویٰ کرتے تھے, انہم انا کے ہم وہ سب, فیکم تمہیں میں سے ہیں, تم میں کیا ہے, شرکا وہ تمہارے میں شریک ہے, تمہارے ساتھ شریک ہے. اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی وہ جو تم گمان کرتے تھے, تم زوم کرتے تھے کہ وہ سب تم میں ہی شریک ہے, یعنی وہ آخرت میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں گے. یقیناً البتہ تحقیق, لقد البتہ تحقیق یقیناً بے شک بلا شبہ, وہ قطع کٹ گئے, قطع ہو گئے, بینکم تم سے, تمہارے درمیان وہ کیا ہو گئے, کٹ گئے. کیا کٹ گئے, تعلق تمہارے
آپس کے جو ریلیشن ہے وہ کٹ گئے، اور یقیناً کٹ گئے تمہارے درمیان تعلق، وَضَلَّ اور دلہ گم ہو گئے، انکم تم سے، ما جو تم تھے، تزعمون تم سب زعما زعم کرتے تھے، جن کا تمہیں تکبر اور دعویٰ تھا، وہ آج کوئی بھی نہیں دکھائی دے رہا. آج تو سارے کے سارے تم سے کیا ہو گئے، گم ہو گئے، اور آج تمہاری ساری رشتہ داریاں ان سے کٹ گئیں. اور یقیناً اور البتہ تحقیق آ گئے تم سب ہمارے پاس پردن پردن، اکیلے اکیلے، جس طرح سے پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، اور چھوڑ آئے تم سب جو دیا تھا ہم نے تم کو پیچھے تمہارے ظہور کے، تمہاری پیٹھوں کے، یعنی دنیا میں تم سب کچھ چھوڑ آئے ہو. اور کیا کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے، اور نہیں ہم دیکھتے کہ تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، تمہارے شفیع، وہ لوگ جو تم زوم کرتے تھے، تم گمان کرتے تھے کہ وہ سب تم ہی میں شریک ہیں. یقیناً کٹ گئے رشتے تمہارے درمیان، یعنی تمہارے تعلق قطع ہو گئے، کٹ گئے تمہارے درمیان، اور گم ہو گئے تم سے جو تم تھے زوم کرتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کو پتا ہے نا کہ وہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، لیکن یہ ان سے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرپزلی پوچھ رہے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ جو تم کر آئے ہو، یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنی ذات پر، کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دیا. آج کوئی تمہاری مدد کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہے. چلیں ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 95. ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون. خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. انا بے شک، اللہ اللہ، خالق، فا لام فا، فلق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کر کسی چیز کو نکالنا. ٹھیک ہے، فا سے اسٹارٹ ہونے والے اکثر ورڈ کا یہی ترجمہ ہوتا ہے، پھاڑنا اور کسی چیز کا باہر برآمد ہونا. انا بے شک اللہ اللہ، خالق پھاڑنے والا ہے، فائل پیٹرن پر ہے، فائل پیٹرن پر، خالق الحبی دانے کا پھاڑنے والا ہے، والنوا اور گٹھلی کا. بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کا. یخرجو یا وہ خرجا نکالتا ہے، الحیہ زندہ، من المیتی مردے میں سے، من سے میتی مردے میں سے، ومخرجو اور مخرجو نکالنے والا ہے، المیتی مردار، من الحی زندہ میں سے. ذالکم یہ اللہ اللہ ہے، یہی اللہ ہے. فانا پھر انا کہاں سے، تؤفکون تا تم واو نصب افق بھٹکنا، بہکنا، پھیرنا، اور پیش اور زبر ہے کہاں سے، ہاں پیسے ہے، مضارع کا پیسے ہے، تم سب پھیرے جا رہے ہو، کہاں سے تم سب بھٹکائے جا رہے ہو، پھیرے جا رہے ہو. بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے میں سے، اور وہ نکالنے والا ہے مردار کو زندہ میں سے. یہ اللہ ہے. تو کہاں سے تم سب پھرائے جا رہے ہو، کہاں سے تم بھٹکائے جا رہے ہو. یعنی اللہ نے فرمایا زندہ سے مردہ نکلنا، یعنی جیسے مرغی سے انڈا، اور مردے سے زندہ، یعنی انڈے سے مرغی نکلنا. اسی طرح سے درختوں کا معاملہ ہے، اسی طرح سے انسان کا معاملہ ہے، اسی طرح سے تمام مخلوقات کا معاملہ ہے. جیسے درخت زندہ چیز ہے، اس سے بے جان گٹھلی یا دانا نکلتا ہے، پھر وہ بے جان گٹھلی سے پورا زندہ درخت بن جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کرنے والا جو زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کرتا ہے، وہ قادر ہے تمہیں بھی زندہ اور مردہ کرنے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر. تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو، یعنی یہ ساری چیزوں کے مشاہدے تو تم دن رات کرتے ہو. تم اپنے سامنے کھیتیاں دیکھتے ہو، تم اپنے سامنے جانوروں کو دیکھتے ہو کہ وہ کس طرح سے مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالتا ہے. تو کون سی چیز تمہیں بہکا رہی ہے، کس چیز کی طرف سے تمہیں مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رک رہے ہو. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پھر کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو. آیت نمبر 96. فالق الاسباح، فالق پھاڑنے والا ہے، الاسباح صبح کا، یعنی رات کا پردہ چاک ہوتا ہے، پھٹتا ہے، پھر اس میں سے صبح نمودار ہوتی ہے.
آپ کو پتا ہے نا وہ جو ہمارا اس کا وقت ہوتا ہے جو ڈان، پری ڈان، تو کیا ہوتا ہے کہ جو کالک اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اس کے اندر سے جب سورج نکلتا ہے، نیچے سے اگنا شروع ہوتا ہے، تو ایک پوری لائن بنتی ہے اوپر، سیدھی لائن بنتی ہے کس کی؟ روشنی کی. پھر وہ روشنی اس طرح سے پھیلنا شروع ہوتی ہے جیسے جیسے وہ بلند ہوتا جاتا ہے. تو سورج جب نیچے ہوتا ہے تو صرف ایک رے نکلتی ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طریقے سے پردہ چاک ہو رہا ہے. اور جب پردہ چاک ہو جاتا ہے پھر ساری طرف روشنی پھیل جاتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فالق الاصباح، صبح کا بھی پھاڑنے والا، یعنی رات کو پھاڑ کر صبح کو نکالنے والا ہے. وجعل اللیل، اور جعلا بنا دیا اس نے، لیلا رات کو، سکنن سکون کا سبب، یعنی اس میں تم سکون حاصل کرتے ہو. والشمس والقمر، اور شمس سورج، والقمر اور چاند، حسبانن حساب کتاب سے ہیں، یعنی ان کا معاملہ جو ہے چلنے کا، چاند اور سورج کا، وہ اپنے اپنے مدار پر حساب کتاب سے چل رہے ہیں، ان کے اوقات حساب کتاب سے ہیں، ان کا نکلنا حساب کتاب سے ہے. حسبانن ان کا حساب کتاب ہے. ذالک تقدیر، ذالک یہ تقدیر، قدر ہے، اندازہ ہے، العزیز الحکیم علیم، زبردست علم والے کا. اندازہ مطلب ہر چیز کا ایک مقررہ، ہاں مقررہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مدار، ہر چیز کو ایک محور، ایک آربٹ، اور ہر چیز کو ایک وقت مقرر عطا کر دیا. تو اللہ نے فرمایا یہ اندازہ ہے، یہ مطلب سٹینڈرڈ فکس کیے گئے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ زبردست علم والے کے ذریعے سے. کہا جاتا ہے کہ زمین جس اپنے مدار پر گھوم رہی ہے، اور سورج جو ہے اور چاند جو ہے جس طریقے سے گھوم رہے ہیں، اگر فریکشن آف سیکنڈ کا بھی زمین نے ادھر کی جگہ ادھر کر دیا تو پوری کائنات کیا ہو جائے گی؟ تباہ برباد ہو جائے گی. سب ایک دوسرے میں کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے، اور بہت بڑا بینگ ہوگا، بہت بری طرح سے تباہیاں مچ جائیں گی. اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ تقدیر ہم نے سب کی مقرر کی ہے، سب کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے، وہ اسی آربٹ پر، اسی جگہ پر وہ کیا کرتے ہیں؟ تیرا کرتے ہیں. ہاں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ریئل آربٹ سے ان کو ہٹا دے گا. اللہ نے فرمایا ہارنے والا ہے صبح کا، اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کا سبب، اور سورج اور چاند حساب کتاب سے چل رہے ہیں. یہ اندازہ مقرر کیا گیا ہے زبردست علم والے کی طرف سے. ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. اور ہوا وہ، الذی وہ ہے جس نے، جعلا بنایا، لکم لا لیے، تمہارے لیے نجم کا پلورل ہے نجوم، نجم یعنی ستارہ، نجوم ستاروں کو، وہ وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے ستاروں کو. لتہتدوا، لی تاکہ، تا تم واولی سب، ہدایت پاؤ یعنی راستہ پا سکو، بہا اس کے ذریعے، فی ظلمات البری والبحر، فی میں ظلمات اندھیروں میں، البری خشکی کے، زمین کے، والبحر اور سمندر کے. وہ وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم راستہ پا سکو، ہدایت یعنی راستہ پا سکو اس کے ذریعے، یعنی ان ستاروں سے. ہاں کی ضمیر نجوم کی طرف ہے، ٹھیک ہے، ان ستاروں کے ذریعے سے، فی ظلماتی، ظلمات میں، اندھیریوں میں، خشکی اور تری یعنی سمندر، زمین اور سمندر کے اندر راستے پا سکو. یقیناً، قد فصلنا، یقیناً بے شک، بلا شبہ، فصلہ تفصیل سے بیان کر دی نا ہم نے، الآیات آیتوں کو، لقوم یعلمون ایسی قوم کے لیے قوم یعلمون، یا وہ سب علم رکھتی ہیں جو قوم جانتی ہیں. اور وہ وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم ہدایت یعنی راستہ پا سکو اس کے ذریعے سے، اس سے اندھیریوں میں، خشکی یعنی زمین اور سمندر کی، یقیناً تفصیل سے بیان کر دی ہم نے، کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے آیتیں، جاننے والے لوگوں کے لیے، جاننے والی قوم کے لیے. ستاروں کا ایک کام یہاں پر بتا دیا گیا، 2 کام اور انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. ستاروں کے 3 کام اللہ نے قرآن میں مینشن کیے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ستارے ہوتے ہیں، کچھ ستارے اپنی جگہ پر فکس ہیں،
جس کے ذریعے سے جب سمندر میں لوگ کیونکہ وہاں پر کوئی راستہ نہیں ہوتا نا سمندر میں، تو کس سے نیویگیشن ہوتا ہے؟ اس لیے ستاروں کے ذریعے سے چیک کیا جاتا ہے کہ ہم کس سمت میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ستاروں کے ذریعے سے تم پہچانتے ہو کہ ہم کس رخ میں ہیں، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں. تو وہ ایک ذریعہ ہے ستاروں کا. دوسرا ستاروں کا کیا ہے کہ آسمانوں کو مزین کرنے کا، کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے آسمان کو سجا دیا جیسے کمکمے جل رہے ہیں. اور تیسرا کام ہے ستاروں کا شیطانوں کی مرمت کرنا. جب وہ کچھ اوپر کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ستاروں کے ذریعے سے ان کو مار کر ہٹایا جاتا ہے. تو یہ 3 کام ہے قرآن میں مینشن کیے ستاروں. ریپیٹ کریں. آیت نمبر 98. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور ہوا وہ الذی وہ ہے جس نے انشا پیدا کیا، بنایا، تم سب کو. اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدہ، من سے نفس، نفس واحدہ ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام. یہ صفت موصوف ہے ایک جان سے. نفس جو ہے فیمیل ورڈ ہے اسی لیے واحدتن آیا. نفس اگر میل ورڈ ہوتا تو واحدن آتا. ٹھیک ہے، رول کا انڈیکیٹ کرتا ہے یہ فیمیل ہے. وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، واحدہ ایک نفس جان، من سے ایک جان سے. فمستقرن، پھر مستقرن ایک مقرر کی جگہ، مقرر ہونے کی، قرار پانے کی جگہ ہے. وہ مستودع اور ایک سپرد ہونے کی جگہ ہے. یعنی دنیا میں ایک تمہارے ٹھہرنے کا ٹھکانہ ہے اور ایک قبر تمہارے سپرد ہونے کا ٹھکانہ ہے. پھر ایک قرار پانے کی جگہ ہے اور ایک کبھی کبھی میم کا ترجمہ جگہ میں بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، والا میں جاتا ہے اور کبھی کبھی میم کا ترجمہ جگہ میں جاتا ہے. ایک قرار پانے کی، رہنے کی جگہ ہے، اور دوسری سپرد ہونے کی. ودا و دال عین، ودا کا مطلب رکھنے کی جگہ، یعنی قبر. ہاں، قبر کو، باڈی کو رکھنے کی جگہ، سپرد ہونے کی جگہ ہے. قد یقیناً تحقیق، فصلنا تفصیل سے، کھول کھول کرنا ہم نے بیان کر دی، الآیات آیتوں کو، لقوم یفقہون ایسی قوم کے لیے جو یفقہون یا وہ سے فقہ سمجھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں. یقیناً تفصیل سے بیان کر دی آیتیں ہم نے سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے، سمجھنے والے لوگوں کے لیے. وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، پھر ایک قرار پانے کی جگہ یعنی دنیا کا ایک ٹھکانہ ہے، وہ سپرد ہونے کی جگہ یعنی قبر ہے. یقیناً تفصیل سے بیان کر دی ہم نے آیتیں تم ایسی قوم کے لیے جو فکر یعنی سمجھ رکھتی ہے. یعنی اللہ نے فرمایا میری ان نشانیوں میں علم والے اور عقل والے، سمجھ والے لوگ کیا کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. ان کے لیے یہ آیتیں کیا ہوتی ہیں؟ باعث عبرت، باعث معجزہ، باعث نصیحت ہوا کرتی ہے. ریپیٹ کر لیں. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، یہ ہے التذکیر بالآلاء اللہ. تذکیر مطلب ذکر، نصیحت. اعلیٰ مطلب ہم پڑھتے ہیں نا کبھی یہ اعلیٰ، اعلیٰ مطلب نعمتیں. التذکیر نصیحت یعنی ذکر ہے اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے. تو اللہ کی پہچان کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے یہاں پر؟ اللہ کی نعمتوں، اللہ کے فیور کے ذریعے. اور ایک ہوتا ہے التذکیر بالایام اللہ. تو اس سورہ میں انعام جو ہے، سورہ آراف کا جو آگے آ رہی ہے آیت، سورہ آراف، یہ اس کا جوڑا ہے. سورہ انعام میں اللہ نے التذکیر بالآلاء اللہ کا زیادہ ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں کا زیادہ ذکر کیا ہے. اور جو نیکسٹ سورہ ہم پڑھیں گے وہ پوری کی پوری التذکیر بالایام اللہ. ایام مطلب دن، اللہ کے بڑے بڑے دن. وہ دن جس میں اللہ نے کسی قوم پر عذاب کیا، وہ دن جس میں کسی کے اوپر پکڑ کی. تو یا تو اللہ کو اس کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے، یا اللہ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے سے کہ اس چیز پر قادر صرف ہمارا رب ہے. یہ نعمتیں دینے پر اللہ قادر ہے، یہ کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے نا. کوئی کر سکتا ہے صبح کو نکالنا، چاند سورج کے اندازے مقرر کرنا. آج تک قیامت، مطلب سمجھ لے آدم علیہ السلام سے قیامت تک شاید ہی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہوگا کہ آسمان یا زمین کو میں نے پیدا کیا، اور نہ کرے گا کوئی. کیونکہ پتا ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے اور یہ کسی انسان کا کام ہی نہیں ہے. نہ کوئی کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ فلاں شخص نے بنایا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کرنے والا انسانی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی. یہ کرنے والا رب ہے.
اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ میں اپنی جو نعمتیں ہیں اس میں یہ زمین و آسمان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو سارے اوپر بکھرا پڑا ہے آسمان اور یہ زمین جو تمہارے سامنے اللہ کی نعمتیں، یہ درخت ہے، اس میں تمہارا کون سا کمال ہے؟ اس میں کوئی تمہارے شریکوں کا بھی کمال نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا کمال ہے، یہ تمہارے رب کی شاہکار ہے جو اس نے تمہارے سامنے بچھا رکھی ہیں، سجا رکھی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر آلہ کے ذریعے سے، اپنی نعمتوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ مزید اور بھی اعلیٰ آ رہی ہے آیت نمبر 99 میں، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَدْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ من عناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اب اللہ مزید اپنی نعمتوں کا ذکر کریں، اور وہ الذی، وہ ہے جس نے انزلہ نازل کیا، من السمائی، من سے، السمائی آسمان سے، اللہ وہ ہے وہ جس نے نازل کیا۔ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا، بار بار اپنا نام نہیں لیا ہے، صرف ہوا کا ہے۔ یہ جو اگر جو انکار کرنے والے بھی اللہ کے، تو وہ ذرا غور کریں وہ ہوا ہے کون؟ کیا تم ہو، یا تمہارے شریک ہے، یا تم جس کی عبادت کرتے وہ ہے، یا جس کو تم نے اپنا مطلب سفارشی بنا رکھا ہے وہ ہے، یا فرشتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے اس میں سے، وہ ہے جس نے، اور وہ جس کو تم پہچاننے سے انکار کر رہے ہو اسی نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے انڈائریکٹ وے میں اپنی مطلب نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اللہ لکھ دیا جاتا ہے نا تو کیا ہوتا، پڑھنے والے پہلے ہی منع کر دیتے اللہ کو تو ہم مانتے ہی نہیں، تو پھر ہم یہ نعمتوں کو کیوں مانے؟ تو اللہ نے اسی لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ، اب غور کرو کہ وہ کون ہے، کیا تم ہو یا تمہارے معبود ہیں، یا تمہارے وہ جو نفع نہیں دیتے وہ لکڑی پتھر کے بت ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اس چیز پر بندہ غور کرے، اسی لیے ہوا لفظ کو استعمال کیا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے ماءن، پانی، تو پھر اخرجا نکالا، خرجا نکلنا، اخرجا نکالنا، تو پھر اخرجا نکالا نا ہم نے بھی اس سے نباتا، نباتات، کل شیء، ہر چیز کی، ہر چیز کے مطلب پیداوار کی، نباتات اگائی، فاخرجنا، پھر اخرجا نکالا نا ہم نے منہ اس سے، خضرن سبزہ، یعنی سبز کھیتیاں نکالی، نخرجو، نون ہم، خرجا نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبن دانے، متراکبن ترکیب میں، یعنی تہبت ہے، ٹھیک ہے، تہبت ہے یعنی پورے سٹیک لگے ہوئے۔ کیسے، کون سے دانے ہیں جو سٹیکنگ میں آتے ہیں؟ بھٹے کے اور گندم ہے نا، وہ سارے سٹیکنگ میں آتے ہیں، پورے ایک کے اوپر ایک لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو متراکبن ہے، ہاں جی، انار، جی انار، لیکن وہ تھوڑا سا اس کیٹیگری میں نہیں آتا، ایک کے اوپر ایک پوری جو لیئر لگتی ہے اس کو کہا جاتا ہے متراکبن۔ اس کے روٹ لیٹر ہے رقبہ، رقبہ، مطلب رقبہ کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، راکب کہا جاتا ہے سواری کو، جو سوار ہوتا ہے، رقبہ مطلب جیسے ایک کے اوپر ایک سوار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، سٹیک کر دیا ہے۔ خضرن سبزہ، نخرجون ہم، خرجا نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبن دانا، متراکبن ترکیب کے ساتھ، یعنی ایک کے اوپر ایک تہبت ہے، ومن نخل، اور من سے، نخل کھجور میں سے، من طلعها، من سے طلعہ اس کے گوشے، ہاں اس کے گوشوں میں سے، اس کے شگوفوں میں سے، کنوان گوشے ہیں، دانیتن بہت قریب، یعنی وہ جو گچھے کہا جاتا ہے نا، قنوان کہا جاتا ہے گچھو، اور من سے، نخل کھجور میں سے، من طلعها اس کے شگوفوں میں سے، قنوان دانیتن، قنوان گوشے ہیں، دانیتن، دال نون واو دنو کہا جاتا ہے جو کہ قریب ہوتی ہے، اسی سے دنیا بنائے، اسی سے ادنا بنائے، قریب، ٹھیک ہے، دانیہ مطلب ایسے جھکے ہوئے، قریب ہو گئے نا، جھک گئے یعنی کہ قریب ہو گئے، دانیتن قریب ہے، قنوان
خوشے، دانیتن قریب ہیں یعنی جھکے ہوئے ہیں، وجناتن و اور جنات باغات، من عنابن انگوروں کے، من سے انگوروں میں سے باغات ہیں، والزیتون اور زیتون یعنی اولیو، والرمان اور انار، متشابہن ملتے جلتے، اشتباہ ہونا جس کے اندر ڈاؤٹ ہونا، ملتے جلتے، وغیر متشابہن اور نہ ہی نہ ملتے جلتے، کچھ جو ہیں ملتے جلتے بھی ہیں اور کچھ نہیں ملتے جلتے بھی ہیں. سے فار ایگزامپل اگر ہم سٹرس فیملی لیں، سٹرس فیملی میں کون کون سے آتے ہیں، جیسے کہ سنترا آ گیا، نیمبو آ گیا، اور پھر مالٹا آ گیا، یہ سب ایک ہی فیملی کے ہیں، دکھنے میں ملتے جلتے ہیں لیکن سب الگ الگ ہوتے ہیں، رائٹ. اللہ نے کیا کہا، ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، وہ دکھنے میں ملتے جلتے ہیں لیکن ٹیسٹ میں بالکل مختلف ہیں. اور باغات بالکل ملتے جلتے بھی ہیں، تو یعنی ورائٹی ملتے جلتے کیسے کہ ایک ہی جینس سے ہیں، اور غیر متشابہ یعنی اس کی اسپیشیز الگ الگ ہے. جینس اور اسپیشیز دو چیزیں ہوتی ہیں نا، جینس کیسا ہے، سیم ہے، اسپیشیز الگ الگ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے باغات اگا دیے، کس چیز کے، انگوروں کے، زیتون کے اور رمان یعنی کھجور انار کے، ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے. انظرو، انظر نظرہ دیکھو، واولف تم سب دیکھو، تم سب الا ثمری ہی، الا طرف، ثمر پھل ہی اس کے پھل کی طرف، اذا جب، اسمرا وہ پھل لاتا ہے، اذا اسمرا جب وہ پھل لاتا ہے، وینعی و اور یا وہ نعا پکتا ہے ہی وہ، اور اس کے پکنے کے وقت، اس کے روٹ لیٹر ہیں نو یا نون عین، یا نون عین. جب پھل بالکل پک کر تیار ہو جاتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے ینعا، پورا ریڈی پھل ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور دیکھو تم سب، غور کرو تم سب، دیکھنے کا مطلب صرف دیکھو نہیں، مطلب غور کرو، عقل کی آنکھوں سے دیکھو، اور دیکھو تم سب الا ثمری اس کے پھل کی طرف، اس کے پھل کی جانب، اذا جب وہ پھل لائے، وینعی اور جب وہ کیا ہو، پکے. تو انسان جب غور کرتا ہے کہ جب وہ پھل آنے شروع ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، پھول کی شکل میں ہوتے ہیں، پہلے پھل نہیں ہوتا، رائٹ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی پھول کو پھل بنا دیتے ہیں. کتنا بڑا مطلب سوچنے والی بات ہے کہ پھول پھل میں تبدیل ہو گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ پک جاتا ہے تب اس پر غور کرو، اور جب اس کی شروعات ہوتی ہے تب اس پر غور کرو. بے شک اس میں بھی، انا فی ذالکم، بے شک انا فی میں، ذالکم اس میں، اور بے شک اس میں بھی، لآیاتن یقیناً، بے شک لا یقیناً، آیاتن آیتیں ہیں، نشانی ہے، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. پہلے کہا قومن یعلمون، پھر کہا قومن یفقہون، اب کہا قومن یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اور جو جانتے ہیں، ان کے لیے ان تمام چیزوں میں کیا ہے، نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اور دیکھیں گے اس آیت کو. اور وہ وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا ہم نے اس سے نباتات کو، پیداوار کو، ہر چیز کی، پھر نکال دیا ہم نے اس سے سبزہ یعنی ہری سبزیاں، ہم نکالتے ہیں اس سے دانا، دانے متراکبن، تہ بتہ ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے، اور کھجور میں سے اس کے من تلہیہا اس کے شگوفوں میں سے، قنوان کوشے لگے ہوئے ہیں، دانیتن جو بہت قریب ہے یعنی جھکے ہوئے ہیں، وجنات اور باغات ہیں کھجوروں انگور کے، اور زیتون اور رمان یعنی انار کے، ملتے جلتے بھی ہیں، متشابہن ملتے جلتے بھی ہیں، وغیر متشابہن اور نہیں بھی ملتے جلتے. انظر تم سب دیکھو اس کے پھل کی طرف، جب وہ پھل دیتا ہے، جب وہ پھل دیتا ہے اور جب وہ پکتا ہے. بے شک اس میں بھی، بے شک اس میں بھی کیا ہے، یقیناً نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں.
ریپیٹ کریں. تو اللہ نے مطلب بیسکلی یہاں پر بتانا چاہے کہ تمہیں بہت ساری چیزیں یکساں دکھائی دیتی ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ہے یکساں. اللہ نے ہر چیز کو بہت سی ورائٹی دی ہے. آپ کو پتا ہے آم کی کتنی ساری ورائٹی ہے؟ ہمارے انڈیا میں اراؤنڈ 300-400 ورائٹی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تھرڈ کلاس والا آتا ہے, اس سے جو مین ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کھجور, یہ جو انگور ہے, یہ زیتون ہے, رمان, سب دانے دار ہیں لیکن یہ ایک سے نہیں ہے, سب الگ الگ ہیں. ہم جانتے ہیں سب کا ٹیسٹ الگ ہے, سب دکھنے میں مختلف ہیں لیکن سب دانے والے ہیں. اور یہ شگوفہ جو اس کو بھی کہا جاتا ہے, جسٹ جب کلی کھل جاتی ہے نا پھول, تو جو فرسٹ اس کا لک ہوتا ہے اس کو شگوفہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب کھجور اس کے شگوفوں میں سے نکلتا ہے, یعنی کہ جب وہ پھول کھلتا ہے اور پھر وہ کھلے ہوئے پھول میں سے جو وہ مطلب وہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد سے وہ پھل بننا شروع ہوتا ہے, تو اللہ نے فرمایا پھر اس کے گچھے ڈیولپ ہوتے ہیں. اور وہ گچھے کیسے ہوتے ہیں؟ بہت قریب ہوتے ہیں, یعنی بہت جھکے ہوئے ہوتے ہیں. چلیے آگے ہم بڑھیں گے آیت نمبر 100 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ اچھا دیکھیں آپ نے, ماشاء اللہ. بالکل بالکل, یقیناً ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے اس کے بعد. نہیں ہم نے نہیں دیکھا, آپ دکھائیے گا. بزرے, ہاں زیرہ جو بزرے ہوتے ہیں, ہاں پولنس. اور تم سب بناؤ اللہ وجعلوا شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون. اور واولکن سب نے جعلا بنا دیا للہ اللہ کے لیے, اور ان سب نے بنا لیا اللہ کے لیے شرکاء شریک. کس میں سے؟ الجن, جنوں میں سے شریک بنا دیا, جنوں کو شریک بنا دیا. وخلقهم, اور حالانکہ کیا ہے, اس نے پیدا کیا ہے ان کو, اور اس نے خلق تخلیق کیا ہے ان سب کو, یعنی ان جنوں کو. وخرقوا, اور ان سب نے خرقا گڑھ لیا ہے, لہو اس کے لیے, بنینا اولاد, اللہ کے لیے اولاد. اب دیکھیں گڑھنے کے لیے اور کون سا ورڈ پڑھا ہے ہم نے؟ افطرا. خرقا کا بھی مطلب ہے گڑھنا, اور افطرا کا مطلب بھی ہے گڑھنا. ٹھیک ہے, چل لہو اس کے لیے, بنینا بیٹے, بنین یعنی بیٹے, وبنات اور بیٹیاں, بغیر علم بغیر علم کے, یعنی انہوں نے جنوں کو بھی شریک ٹھہرا دیا, کسی کو بیٹا بنا دیا, کسی کو بیٹیاں بنا دیا. بیٹا نبیوں کو بنا دیا, بیٹیاں فرشتوں کو بنا دیا, اور ساتھ ساتھ جنوں کو بھی شریک ٹھہرا دیا. اور ان سب نے بنا لیا اللہ کے لیے شریک جنوں کو, اور حالانکہ پیدا کیا ہے اس نے ان سب کو, یعنی ان جنوں کو پیدا کیا ہے اس نے, اور ان سب نے گڑھ لیا اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. پاک ہے وہ, سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی, اور اعلیٰ ہے, بلند و بالا ہے, انما ان سے, ما جو اس سے, جو یصفون یا وہ سب کہہ رہے ہیں, گڑھ رہے ہیں, وہ جو وصف کو بیان کر رہے ہیں وہ اس سے پاک ہے. یا وہ سب صفا بیان کر رہے ہیں وہ اس سے پاک ہے, یعنی یہ جو باتیں وصف بیان کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. اور ان سب نے بنا لیا اللہ کے لیے شریک جنوں کو, اور اس نے پیدا کیا ہے ان سب کو, یعنی ان جنوں کو, اور ان سب نے گڑھ لیا اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے, بغیر کسی علم کے. پاک ہے وہ اللہ, پاک ہے وہ, اور بلند و بالا ہے اس سے جو وہ سب کہہ رہے ہیں, وہ جو بیان کر رہے ہیں. ریپیٹ کیجیے آیت نمبر 101. بدیع السماوات والارض, بدیع, اب یہ ایک نیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے البدیع. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم. بدیع کا ہاں ابداع کرنا, ابداع کا مطلب ہوتا ہے کہ انوینٹ کرنا, با دال عین. بدا کا مطلب بلا نمونہ, بغیر کسی ایگزامپل کے, بغیر کسی را مٹیریل کے, بغیر کسی انگریڈینٹ کے کوئی چیز کی شروعات کرنا.
تو شروع سے پیدا کرنے والا ہے، موجد جس کو کہا جاتا ہے نا، انوینٹر، تو انوینٹر ہے، شروع سے بلا نمونے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ انا، کہاں سے، یکونا، یا وہ کونا ہوگا، لہو اس کے لیے، ولد بیٹا، کہاں سے ہوگا اس کے لیے بیٹا، اور لا لیے، ولم، اور لم نہیں، تکن، کا وہ کن ہے، صاحبہ فیمیل ورڈ ہے تو اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، تا وہ کن ہے، لہو اس کے لیے، صاحبہ بیوی، جب اس کی کوئی ساتھی نہیں ہے، جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو کہاں سے اس کی اولاد ہوگی، وخلقا، اور اس نے پیدا کیا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، اور ہوا وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ شروع سے بلا نمونہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، کہاں سے ہوگی اس کے لیے اولاد، بیٹا، اور نہیں ہے اس کے، نہیں وہ ہے اس کے لیے، یعنی اس کی کوئی بیوی یا کوئی ساتھی، اور پیدا کیا ہے اس نے ہر چیز کو، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ نے کیا دلیل دی کہ نسلیں چلانے، دیکھیں نسل اس کو چلانے کی ضرورت پڑتی ہے جس کو پتا ہے کہ وہ باقی نہیں رہے گا۔ انسان کو پتا ہے تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ ایک تو یہ کہ اس کو پتا ہے کہ میں باقی نہیں رہنے والا، دوسری بات یہ کہ مجھے میری نسل جاری رہے، میرا نام جاری رہے، تیسری بات یہ کہ مجھے بڑھاپے کا سہارا چاہیے۔ ان تینوں چیزوں کے لیے انسان کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان تینوں چیزوں سے اللہ رب العزت پاک ہے، اس کی ذات ایسی نہیں ہے جو فنا ہونے والی ہے کہ اس کے نام لیوا بعد میں زندہ رہیں، نہ ہی اس کو کوئی بڑھاپے کا سہارا کیونکہ وہ بوڑھا نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ اس کی نسلیں باقی رہیں۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب بھی وہ رہے گا، جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بدیع، موجد ہے، اسی نے شروع کیا، مطلب اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، مطلب انسانوں میں سے کوئی نہیں تھا، مخلوق میں سے کوئی نہیں تھا، اور وہ تھا، اور جب کوئی بھی نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا، تو وہ تو موجد ہے، بلا نمونہ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ اور اللہ نے دلیل دے دی کہ اولاد جب ہوتی ہے جب اس کا کوئی ہم جنس ہو، اللہ کا تو کوئی ہم جنس ہی نہیں ہے۔ اللہ رب، اولاد کب ہوتی ہے جب بالکل سیم جنس والا کوئی ہو، اور سیم جنس والا تو کوئی ہے نہیں، وہ تو اکیلا واحد یکتا یگانہ ہے، تو اس کے تو برابر ہی کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے کوئی برابر نہیں ہے تو کہاں سے پھر اس کے اولاد ہوگی، اور اسی نے پیدا کیا، یعنی تو وہ تو خالق ہے، باقی سارے تو مخلوقات ہیں، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، سب اس کی مخلوق ہیں، اور وہ ہر چیز سے باخبر علم ہے۔ ریپیٹ کر لیں آیت نمبر 102، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، ذالکم، یہ، اللہ، اللہ ہے، ربکم، تمہارا رب، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے، خالقن، پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، فاعبدوہ، جب اتنا سب کچھ جان گئے ہو تو کیا کرو، پھر واؤ تم سب، ابدا، عبادت کرو ہوں اس کی، تو تم سب عبادت کرو اس کی، پھر واؤ تم سب ابدا عبادت کرو ہوں اس کی، کمانڈ ہے، حکم ہے، وہ ہوا، اور ہوا وہ، علی کل شیء، علی پر، کلی، ہر شیء چیز، ہر چیز پر، وکیل، نگہبان ہے، کام بنانے والا، کارساز ہے۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، تو تم سب عبادت کرو اس کی، اور وہ تو ہر چیز پر وکیل، نگہبان ہے۔ ریپیٹ کریں آیت نمبر 103، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر، لا نہیں، ابصار فیمیل ورڈ ہے، تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، تارا کا، پا سکتی، گراسپ کر سکتی، یعنی محیط، احاطہ کر سکتی اس کو، اس کو، الابصار، آنکھیں، نہیں پا سکتی اسے آنکھیں، اور ہوا وہ، یا وہ، درا کا، پا لیتا ہے، الابصار، آنکھوں کو،
نہیں پا سکتی اسے آنکھیں، نہیں احاطہ کر سکتی اس کا کوئی بھی آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو گراسپ نہیں کر سکتی، اور وہ کیا کر لیتا ہے، وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور ہوا وہ اللطیف بڑا باریک بین، الخبیر بہت خبر رکھنے والا ہے۔ دنیا میں کسی کی بھی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے جلال، اس کی ہیبت کو گراسپ کر سکے، اس کا احاطہ کر سکے، اس کو پا سکے، لیکن وہ ہر بندے کی آنکھ کو پا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہے۔ انسان ایک عمل کرتا ہے تو وہ تو عمل سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن اگر انسان آنکھوں سے کوئی خیانت بھی کرتا ہے، اللہ اس سے بھی کیا ہے، اللہ رب العزت واقف ہوتا ہے۔ نگاہوں کے پلک کے جھپکنے سے لے کر آنکھوں نے کیا دیکھا اور کس چیز کو گراسپ کیا، اللہ اس سے واقف ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں اس کو پا سکتی آنکھیں، لیکن وہ ہر کسی کی آنکھ کو کیا کر لیتا ہے، پا لیتا ہے، اور وہ تو بہت باریک بین ہے اور وہ بڑا باخبر ہے۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی جو کالا تنکا لے کر جاتی ہے، اللہ اس کو بھی اسی طرح سے دیکھتا ہے جس طرح ہم روشنیوں میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت باریک بین ہے اور وہ بڑا باخبر ہے، وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے۔ چل ریپیٹ کر لیں، کتنی خوبصورت ہے نا یہ آیتیں، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو الفاظ میں اپنی پوری ذات کو بیان کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھو کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، کہاں کوئی بندہ تلاش کرے تب بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ ہر کسی کی آنکھوں کی مطلب ہر عمل سے واقف ہے۔ یعنی کتنا زبردست ایکسپلینیشن ہے اللہ رب العزت کی ذات کا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اتنا بہترین ایکسپلینیشن اللہ نے کیا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا علیکم بحفیظ۔ قد یقیناً بے شک تحقیق جاءکم آ گئی کم تمہارے پاس بصائر، بصائر یعنی آنکھ کھولنے والی دلیل، بصائر آنکھ کھولنے والی چیزیں یعنی دلیلیں، من ربکم من سے رب تم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں پر ترجمہ دلیل کا کیا گیا ہے، لیکن بصائر کہا جاتا ہے وہ چیزیں جو انسان کی آنکھیں کھول دیں۔ یقیناً آ چکی ہیں تمہارے پاس دلیلیں یا آنکھ کھولنے والی باتیں تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن، پھر من جو اب سرا جو اسے دیکھے گا، فلی نفسی ہی، پھر لیے نفسی اس کی نفس کے لیے ہے، اسی کی جان کے لیے ہے، وہ اپنے ہی لیے کر رہا ہے۔ ومن، اور من جو امیا جو اندھا ہوا، فعلیہا، پھر علا پر، ہاں اس پر ہے اس کا وبال۔ کوئی بھی خیر جو ہوتی ہے لیے ہوتی ہے، اور جو وبال ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی نفس کے لیے ہے، اگر اس نے دیکھ لیا، آنکھیں کھول دی، اس پر غور کر لیا اور اندھا بنا رہا اگر حق سے، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ یقیناً آ چکی ہیں تمہارے پاس بصائر، آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ پھر جو دیکھے گا تو وہ اپنی نفس کے لیے، اس کی اپنے ہی لیے ہے، اس کے اپنے فائدے کے لیے، اپنی جان کے لیے ہے۔ اور جو اندھا بنا رہا، جو اندھا ہو گیا، تو وہ اسی پر ہے اس کا وبال۔ وما انا وما انا، اور نہیں ہوں انا میں، علیکم تم پر، علا پر، تم پر بھی حفیظ، کوئی نگران، میں تمہارا کوئی محافظ یا نگران نہیں ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگران، یعنی نگران تو صرف اللہ ہی ہے۔ یقیناً آ گئی تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ پھر جو اندھا بنا، پھر جو دیکھے گا تو وہ اس کی نفس کے لیے ہے، اور جو اندھا ہوا تو وہ اسی پر ہے۔ پھر نہیں، اور میں نہیں ہوں تم پر محافظ، حفاظت کرنے والا، نگہبان۔ آیت نمبر 105، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور کذالک، اسی طرح، نون ہم صرف پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتوں کو، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، وَلِيَقُولُوا،
اور لی تاکہ یا وہ والے سب قولو کہیں درستہ درستہ پڑھ لیا تا آپ نے پڑھ لیا آپ نے ولی نبینہ و اور لی تاکہ نون ہم بیان کر دیں اس کو واضح کر دیں اس کو لقوم یعلمون ایسی قوم کے لیے جو یا وہ واؤن سب علما علم رکھتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں اور ہم ٹھیک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ساری آیتیں ہم نے کیا کر دی پھیر پھیر کر بار بار بیان کر دی الآیاتی آیتیں اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو اور تاکہ وہ سب کہنے لگے یعنی کافر مشرکان مکہ کہنے لگے درستہ تم نے پڑھا ہے یعنی کسی سے پڑھ پڑھ کر آیا ہے یعنی اللہ نے نہیں سکھایا یہ کسی سے پڑھ کر آئے ہیں جو بار بار باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں اور تاکہ ہم بیان کر دیں واضح کر دیں اس کو ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے یعنی اللہ نے بیان کیا تو جو کافر ہوں گے جو مشرک ہوں گے وہ کیا کہیں گے وہی باتیں بار بار آ رہی ہیں لیکن علم والوں کے لیے کیا بن جاتی ہے یہ پختگی کا سامان بن جاتی ہیں ان کے لیے بار بار یاد دہانی بن جاتی ہے بار بار کا ریمائنڈر اور واضح نشانی بن جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا یہ پھیر پھیر کر آیتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں کہ جن کے دلوں میں کفر اور اناد اور بغض ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی سے سیکھ سیکھ کر آتے ہیں اور جو علم والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اسی سے باتوں کو اور مزید وضاحت عطا ہو جاتی ہے ان کو جب کسی چیز کو بار بار ایکسپلین کیا جاتا ہے وہ کیسے دل میں راسخ ہو جاتی ہے پھر اس بات کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا وہ باتیں ہمارے دلوں میں رچ بس جاتی ہیں تو اللہ نے فرمایا جو علم والے ہوتے ہیں ان کے لیے واضح نشانی بن جاتی ہے وضاحت بن جاتی ہے چل ریپیٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض عن المشرکین اتباع کیجیے پیروی کیجیے ماں جو اوہی وہی کی گئی ہے پیسو ہے پیش اور زیر پاسٹ پیسو ماضی مجہول اتباع کیجیے جو وہی کی گئی ہے الیکا آپ کی طرف من سے ربی رب کا آپ کے رب کی طرف سے پیروی کیجیے جو وہی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے یعنی آپ بھی اس پر عمل کریں جو آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہے لا الہ الا ہوا لا نہیں الہ معبود الا سوائے ہوا اس کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے وعارض اور عارض اعراض کیجیے انل مشرکین مشرکوں سے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور اعراض کیجیے مشرکوں سے یعنی آپ توحید کے بیان کرنے والے ہیں تو آپ مشرکوں سے اعراض کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 107 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور لو اگر شاء چاہتا اللہ ما اشرکوا ما نہیں واولکو سب اشرکا اشراک کرتے شرک کرتے اور اگر چاہتا اللہ نہیں وہ سب شرک کرتے وما اور ما نہیں جعلا بنایا نہ ہم نے کا آپ کو علیہم ان پر حفیظاً کوئی نگہبان اور نہیں ہم نے بنایا ہے ان پر آپ کو محافظ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر محافظ وما انتا اور ما نہیں انتا آپ علیہم ان پر بھی وکیل کوئی کام بنانے والے کوئی کارساز اور اگر چاہتا اللہ نہیں وہ سب شرک کرتے اور نہیں بنایا ہے ہم نے آپ کو ان پر محافظ اور نہ ہی آپ ان پر وکیل یعنی کہ نگہبان ہیں یعنی اللہ نے فرما دیا آپ کا کام تھا پہنچانا آپ نے پہنچا دیا اب وہ نہیں باز آتے وہ شرک کرتے ہیں تو وہ کرتے رہے ہیں اب آپ ان کے اعمال کے محافظ نہیں ہے کہ ایک ایک کو پکڑ کر ہدایت دیتے رہے ہیں نہ ہی آپ ان کے وکیل ہے کہ آپ ان کے حق میں کھڑے ہو کر بات کریں اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتا لیکن اللہ نے تو آزمانے ہی کے لیے کیا کیا آپ کو بھی بھیجا اور آپ کی کتاب کو بھی بھیجا تاکہ لوگوں کو جانچ لے کے کون اللہ کے ساتھ شرک کرتا اور کون
خالص توحید پر قائم رہتا ہے. ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اور لا نہیں تا تم باولی سب سبو سین با با سب کا مطلب ہوتا ہے انسلٹ کرنا، گالی دینا. ٹھیک ہے، مطلب ٹو یوز بیڈ ورڈ میں سبا آ جاتا ہے. اور لا نہیں تا تم باولی سب سبا گالی دو الذین ان لوگوں کو یدعونا یا وہ واولن سب دعا پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا. جن لوگوں کو وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو تم گالی نہ دو، یعنی ان کے جھوٹے باطل معبودوں کو بھی گالی مت دو. اور نہیں تم سب گالی دو ان لوگوں کو وہ سب جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی ان جھوٹے معبودوں کو. فَيَسُبُّوا پھر یا وہ واؤل سب سبو گالی دیں گے اللہ کو عدوًا دشمنی میں یا زیادتی کے طور پر بغیر علم بغیر علم کے. تم تو گالی دے رہے ہو کیونکہ وہ ان کے جھوٹے معبود ہیں، لیکن بدلے میں وہ کیا کریں گے؟ تمہارے حقیقی معبود کو گالی دیں گے. تو ایسا کوئی کام مت کرو کہ تم اس کا ذریعہ بن جاؤ کہ اللہ کی ذات پر کوئی مطلب بات لائی جائے. اور نہیں تم سب گالی دو ان لوگوں کو، وہ ان جھوٹے معبودوں کو، وہ سب جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. پھر وہ سب گالی دیں گے اللہ کو زیادتی یا دشمنی کے طور پر بغیر علم کے. اسی طرح کذالکا اسی طرح زینا زین مزین کر دیا گیا ہے، سجا دیا ہے نا ہم نے، مزین کر دیا نہیں سجا دیا. ٹھیک ہے، پیسو نہیں. زین مزین کیا ہے، سجایا ہے نا ہم نے لکل امت ہر امت کے لیے، لیے کلی ہر امت کے لیے عملہم ان کے اعمال، ان کے عملوں کو ان کے لیے سجا دیا ہے. ثم پھر الى ربہم الى طرف ربی ربہم ان کے رب کی طرف مرجعہم مرجی لوٹنا ہے، رجوع ہونا ہے، لوٹنا ہے ہم ان سب کو. وینبئہم پھر یا وہ نبی خبر دے دے گا ہم ان کو بما اس کی جو کانو وہ سب تھے یعملون یا وہ واؤل سب عمل کرتے تھے. اور نہیں تم سب گالی دو ان لوگوں کو وہ سب جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. پھر وہ سب گالی دیں گے اللہ کو زیادتی یا دشمنی میں بغیر علم کے. اسی طرح مزین کر دیے، سجا دیے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل. پھر اپنے رب کی طرف الی ربہم ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے. پھر وہ خبر دے دے گا ان کو اس کی جو وہ سب عمل کرتے تھے. تو اللہ نے ہمیں بیان کر دیا کہ اگر کوئی اسالٹ کرتا، انسلٹ کرتا بھی ہے نا ہمارے نبی کی ذات کی، یا اللہ رب العزت کے اوپر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی مطلب وہ کرتا ہے انسلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں ہم اس کو گالی نہیں دیں گے بلکہ اس کو دلیلیں دیں گے. ٹھیک ہے، دلیل دینا ہے، گالی نہیں دینا ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم گالی دو گے تو یقیناً وہ بھی بدلے میں پھر اور گالیاں دیں گے، جو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ذریعہ بن رہے ہو اپنے رب کے اوپر گالی دینے کے کا ذریعہ بن رہے ہو. ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے نا، یہ تو رہی اللہ کی بات کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ کیسے اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے کیا کوئی؟ تو کہا جب تم دوسروں کے والدین کو گالی دیتے ہو تو بدلے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے والدین کو گالی دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تم نے خود اپنے والدین کو گالی دلوائی ہے، تو یعنی یو آر دا سورس، تم ذریعہ بنے ہو اپنے والدین کو گالی دلوانے کا. تو اسی طرح سے ہمیں ذریعہ نہیں بننا ہے کہ ہم اپنے رب کے اوپر ایسی باتیں کروائیں. ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 109. وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور واولف وہ سب اقسموا قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی جہدا پکی ایمانہم ان کی قسمیں، یعنی پکی کڑی ان کی قسمیں، پکی قسمیں ان کی.
لا البتہ ان اگر یقیناً اگر جاءتہم جاءت فیمیل آیت پر آیت جو ہے فیمیل ہے اس لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے جاءت آ جائے گی ہم ان کے پاس آیتن کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ کیا قسمیں کھاتے ہیں اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی پکی ان کی قسمیں کہ یقیناً اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی کوئی آیت کوئی معجزہ لَيُؤْمِنُنَّ ل اور نون مشدد ضرور بضرور یا وہ امنا ایمان لے آئیں گے بہا اس پر ہا کی ضمیر آیت کی طرف جا رہی ہے اور اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی ان کی قسمیں کہ یقیناً اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی یا کوئی معجزہ ضرور بضرور لا اور نون مشدد ضرور بضرور وہ ایمان لائیں گے بہا اس پر کل آپ کہہ دیجئے انما در حقیقت یقیناً الآیات نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس ہیں وما و اور ما کیا یشعرکم و اور ماں کیا چیز ہے یشعرکم یا وہ شاعرہ جو شعور کو جگائے گی تمہارے کون سی چیز ہے جو تم سمجھو گے کون سی نشانی تمہارے پاس لا کر دکھائی جائے کہ تم ایمان لاؤ گے اور یقین آپ کہہ دیجئے در حقیقت نشانیاں تو ہے اللہ کے پاس اور کیا چیز ہے کہ وہ شعور بیدار کرے گی تمہارے یعنی کون سی چیزیں ہم ایسی لا کر دکھائیں جس سے تم ایمان لے آؤ گے اور کیا ہے کیا چیز ہے جو آگاہ کرے گی تمہیں انہا اذا جاءت یہ کہ ہاں وہ اذا جب جاءت آ جائے گی لا یؤمنون لا نہیں یا وہ وانون سب امنا ایمان لانے والے ایمان لائیں گے یعنی اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی پکی پکی قسمیں بہت کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں ایک کوئی معجزہ دکھا دو جو ہم کہہ رہے ہیں اگر تم نے ہمارا بولا ہوا معجزہ دکھا دیا تو ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو ساری نشانیاں ہیں اللہ کے پاس تو اللہ کے پاس ساری نشانیاں ہیں اور کون سی چیزیں تمہیں لا کر دکھائی جائیں جو تمہارے شعور کو بیدار کریں یعنی تم اپنے اطراف میں غور نہیں کرتے کیا تم اپنے آفاق اور انفس میں غور نہیں کرتے یہ ساری نشانیاں نہیں ہیں اللہ نے کیونکہ منع کر دیا تھا ہم نشانی کوئی نہیں دکھانے والے معجزہ کوئی نہیں دکھانے والے تو اللہ نے فرمایا رکھی اللہ کے پاس ساری نشانیاں جب تم ایمان لے آؤ گے تمہیں نشانیوں پر بھی یقین آ جائے گا لیکن اب کون سی چیز ایسی ہے جو تمہارے شعور کو بیدار کرے گی جبکہ اللہ نے اتنے سارے یہ کھلا معجزہ قرآن تم کو دے دیا تم اس پر ایمان نہیں لاتے اللہ نے کہا جو ایمان قرآن پر نہیں لا سکتا وہ کسی بھی نشانی پر ایمان نہیں لائے گا اگر وہ قسم کھا رہا ہے تو وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو اللہ نے فرمایا جب وہ آ گئی نشانیاں تو کیا ہو گیا ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے بتا دیا آگاہ کر دیا کہ یقیناً جب ہم نشانی یا معجزہ بھیج دیں گے تو کیا ہو جائے گا وہ نہیں ایمان لائیں گے اور اللہ کو کیوں معجزہ نہیں دکھانا تھا اللہ نے باقی سب کو بھی دکھایا نا یہاں کیوں نہیں دکھانا عذاب آ جاتا ایسے تو سبھی جگہ ہوا نا حضور نے دعا کی تھی اور دیکھیں اللہ سبحانہ ہاں جی ہاں اللہ کو یہ قرآن کریم قیامت تک زندہ رکھنا ہے اگر اللہ وہاں پر معجزات دکھاتے اور پوری قوم کو وہیں تباہ کر دیا جاتا تو پھر یہ پروسیڈ ہوتی ہے چیز ختم ہو جاتی نا تو اللہ نے فرمایا کہ اب کون کون سی نشانی تم کو لا کر دکھائی جائے نشانی تو کوئی نہیں دکھائی جائے گی یعنی معجزہ کوئی نہیں دکھایا جائے گا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے اس سے ایمان لانا ہے لاؤ اللہ نے فرما دیا اللہ نے ان کے دلوں کو حال بتا دیا دلوں کا حال بیان کر دیا کہ جب وہ نشانی آ جائے گی وہ ایمان نہیں لانے والے اللہ جانتا ہے نا ان کے دلوں سے واقف ہے یہ صرف جھوٹی باتیں کر رہے ہیں معجزہ دیکھ کر کیا کہہ دیں گے یہ تو جادو کر دیا یہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی یہ تو ایسا تھا یہ تو ایسا معجزہ ہوتا ایسا ہوتا تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لانے والے ہاں نہیں ہاں اللہ نے فرمایا یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے ایکچولی میں بات ساری یوں ہے کہ یہاں پر کوشچن مارک نہیں ہوتے اسی لیے ہم سمجھ نہیں پاتے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا چیز ہے وہ جو شعور کو بیدار کرے گی تمہارے
تو یہ یہاں پر لا کے بعد پھر اللہ نے کنٹینیو کیا ہے، یہاں پر اصل میں ہے کوشچن مارک، ٹھیک ہے، اسی لیے بات وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر کوشچن مارک نہیں ہے. کوشچن مارک ہوتا تو ہم سمجھ جاتے یہ ماں کا ترجمہ جو یا نہیں نہیں بلکہ کیا، ٹھیک ہے. اپنے اپنے قرآن میں آپ یو کین میک کوشچن مارکس رائٹ، بیکاز وہ ان کی زبان ہے نا. ہاں ابھی دیکھیں اگر ہمارے پاس اردو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوگا نا، تو اگر کوشچن مارک نہیں بھی لکھا ہوا ہوگا تو آپ کوشچن کے سینس میں پڑھیں گے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. اسی طرح سے یہ ان کی زبان ہے، جب ان کے پاس ایسے ترتیب آتی ہے تو وہ کوشچن کے ہی سینس میں پڑھتے ہیں، ان کے الفاظ بھی اسی طرح نکلتے ہیں جیسے کہ سوال نکل رہا ہے. کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے نا، تو کچھ چیزیں ہم نے یاد رکھنی پڑیں گی، کیونکہ ہر زبان جب نئی سیکھی جاتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو یاد کیا جاتا ہے، وہ اس کا سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم بچپن میں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار یاد کرتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، کہاں سمجھتے تھے کیا، کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا. لیکن جب ہم پہنچ گئے بڑی کلاس میں تو ہمیں سمجھ آنے لگا کہ یہ اصل میں یہ بات تھی، یہ پڑھایا جا رہا تھا. اسی طرح سے 2+2 پہلے رٹوایا جاتا ہے، 2+2 4 ہوتا ہے، 4 ہوتا ہے، 4 ہوتا ہے. 10ویں میں آپ آ کر کے 2+2 حساب کتاب کرتے ہیں، نہیں، آپ کو یاد ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ چیزیں ہم نے یہاں پر یاد کرنی ہے، جب وہ بار بار آئیں گی تو انشاءاللہ یاد ہو چکی ہوں گی، تب ہمیں سمجھ آنے لگے گا یہ سوال پوچھنے کا طریقہ ہے. یہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں، یہاں پر ایگزیجریٹڈ ہے، یہاں پر سوال ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمیں جب سمجھ میں آنے لگے گی جب ہم اس سے بہت زیادہ کنیکشن ڈیولپ کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ابھی یہاں پر یاد رکھیں، یا تو اپنے قرآن میں کوشچن مارک ڈال لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ. اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کڑی پکی ان کی قسمیں، البتہ اگر یقیناً اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ، ضرور بضرور وہ ایمان لے آئیں گے اس پر، یعنی اس معجزے پر، اس نشانی پر. آپ کہہ دیجئے در حقیقت نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور کیا چیز ہے وہ جو شعور بیدار کرے گی تمہارے، جو آگاہ کرے گی تم کو، یہ کہ وہ جب آ جائے گی تمہارے آ جائے گی وہ، یعنی وہ نشانی آ جائے گی تمہارے پاس، یہ کہ وہ جب آ جائے گی نہیں وہ سب ایمان لانے والے، نہیں وہ سب ایمان لائیں گے. ریپیٹ کر لیں. ہاں چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 110. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور نون ہم قلب پھیر دیں گے، اور ہم پھیر دیں گے افئدتہم، فؤاد، افئدہ مطلب دل، ہم ان کے دلوں کو، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، کما جس طرح، جیسے کہ لم نہیں، یؤمنو یا وہ واؤ سب امنا ایمان لائے تھے، بھی اس پر، اول مرہ پہلی مرتبہ، اول پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ. نظرہم اور نظرو اور ہم نظرہ چھوڑ دیں گے ہم ان کو، فی طغیانہم فی میں طغیان سرکشی، ہم ان کی، یعمہون یا وہ واو نون سب عین میم ہا اندھے ہو کر بھٹکتے رہے. عین میم یا اور عین میم ہا دونوں کا مطلب ہے اندھا ہونا. امیون ہم کہتے ہیں نا، امیون، سمن بکمن امیون، وہ روٹ لیٹر اور یہ روٹ لیٹر اراؤنڈ ایک دوسرے سے سیم ہی ہے. عین میم یا اور عین میم ہا. عین میم یا مطلب آنکھوں کا اندھا، ہاں، اور عین میم ہا یعنی عقل کا اندھا، ٹھیک ہے. اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، جس طرح سے نہیں وہ ایمان لائے تھے اس پر پہلی مرتبہ، اور وزرا نظر ابا اور نون ہم وزرا چھوڑ دیں گے ہم ان کو، فی طغیانہم فی میں طغیان سرکشی میں، ہم ان کی، وہ اندھے ہو کر بھٹکتے رہیں گے، وہ اندھے ہو کر بھٹکتے رہیں گے، یعنی وہ حق کی طرف حق دیکھنے کے قائل ہی نہ ہوں. تو اللہ نے فرما دیا کہ اب یہ معجزہ بھی دیکھ لیں گے، دیکھنے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کو دلوں کا حال پتا ہے نا، تو اللہ دلوں کو ایسے پھیر دے گا کہ جیسے پہلے معجزہ دیکھنے سے پہلے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، بعد میں بھی وہ ایمان والے نہ ہوں گے.
اور اللہ ان کو اسی طرح گمراہی میں اندھا بھٹکتا چھوڑ دے گا. ریپیٹ کر لیں. یہاں پر ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کیونکہ دوسری ریکارڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ.